السلام علیکم۔ آج کے پوائنٹ میں نمر احمد کے مشہور ناول مالا کی پہلی ایپیسوڈ۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینیور کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا تھا اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ نمبر غیر شناسا تھا اور آواز خشک۔ کوئی ادھیڑ عمر مرد تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی سے برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہے آپ کے باس؟ وہ جمائے روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلی، وقت دیکھا۔ ماہر فرید۔ مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے اسے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ پہ اس کا تذکرہ نظر آیا جو کہ اس کی کاؤنٹی کے چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھے گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند سال قبل اس کے اپنے والدین نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا۔ یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھیں۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا، اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کر چلے گئے اور نہ جانے کیسے ماہر فرید کے ڈاکٹر نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر آ گیا اور یقیناً وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 سال پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا اور یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہ کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے 4تھے فلور کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا۔ لفٹ کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیو، جینز کے نیچے سفید جوگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے پہنی ہوئی سفید شرٹ جھلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پر وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری راہداری تھی، فاصلے پر کمرے کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال نے ایک ناکام انٹرپرینیور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے، پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سویٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشن صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے صوفے پر ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پہ، چارکول ویسٹ پہنے، وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنکس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور خوبصورت تھا۔
کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مروبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کے ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا۔ اس بوٹ کی سیاہ چمکیلی سطح پہ کیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز تھی جس پہ لیدر کور والی بھوری ڈائری رکھی تھی۔ کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں جو اعصاب پہ سوار ہوتا تھا۔ موتی کی خوشبو اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرہ خاموش میں واحد آواز ماہر فرید کے ناخنوں سے آ رہی تھی جنہیں وہ صوفے کے ہاتھ سے عادتاً رگڑ رہا تھا۔ کیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کی امارت اور وجاہت کے روب میں نہیں آیا تھا۔ کھنکار کے پوچھا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھنے لگا۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں، لوگ مجھے فوٹوگرافی کے لیے ہی بلاتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماہر نے صوفے کی پشت سے بازو ہٹائے اور دونوں ہاتھ پھنسا لیے۔ نظریں ابھی تک اس کی آنکھوں پہ جمی تھی۔ صرف فوٹوگرافر؟ اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تم ایک انٹرپرینیور بھی ہو، ناکام انٹرپرینیور۔ تم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، بلکہ ایک نہیں تم نے بہت سے کام شروع کر کے چھوڑے ہیں، بہت سی نوکریاں بھی کی ہیں۔ کیف نے چونکے سے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ بات غیر متوقع تھی۔ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں جانتا۔ ماہر پیچھے کو ہوا اور کندھے بے پرواہی سے اچکائے۔ ناخن پھر سے صوفے کی ہاتھ سے رگڑنے لگا۔ بس اتنا معلوم ہے تمہارا آخری کاروبار نہ صرف ناکام ہوا ہے بلکہ اس نے تمہیں بہت سے قرضوں میں ڈبو دی ہے۔ اب حال یہ ہے تمہارا کیف کہ جن لوگوں کے پیسے تم نے ڈبوئے تھے نا، وہ تمہاری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تمہاری بہن کا شوہر بھی ہے۔ تمہاری فیملی لائف اس بات سے کتنی متاثر ہو رہی ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیف کے ماتھے پہ شکن پڑی، جسم کے سارے اعصاب تن سے گئے۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر فرید اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرایا۔ اسے انٹرنیٹ پہ پڑی باتیں یاد آئیں۔ کیا یہ کسی سائیکوپیتھ کی آنکھیں تھیں؟ کیسے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کیوں، لیکن منہ سے کیسے نکل گیا؟ کیا وہ مدد کے لیے اتنا بے تاب تھا؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ کیف کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ کیف، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں بھاگ سکا۔ مجبوریوں نے اس کے قدم زنجیر کر رکھے تھے۔ اسے اس پراسرار شخص کی آفر سننی تھی۔ اگر تم چند ماہ تک میرے لیے کام کرو تو میں تمہارے سارے قرضے بھی اتروا دوں گا، اور تم اگر دوبارہ کاروبار کرنا چاہو تو اس کو سیٹ کرنے میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اتنا تو تم میرے بارے میں جان ہی چکے ہوگے۔ اس کے لہجے میں ہمدردی بھی سے کیف کو مصنوعی لگی۔ کچھ ناقابل اعتبار سا تھا اس شخص کے بارے میں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماہر فرید کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ بالآخر اس نے میز پہ رکھی بھورے لیدر کی ڈائری اٹھائی، 2 انگلیوں سے ڈائری کے اندر سے ایک تصویر نکالی اور سامنے رکھی۔ کیف نے نظریں جھکا کے دیکھا۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، چہرے کا کلوز اپ۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں سبز تھیں اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ایک بے داغ شفاف سا چہرہ تھا۔ ایسے چہرے انسان ہر روز نہیں دیکھتا۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیف نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تمہاری کزن سفورہ کی دوست ہے۔ اوکے، کیف نے الجھ کے دیکھا۔ سفورہ اس کی امیر سیکنڈ کزن تھی۔ مہینوں بعد اس سے ملاقات ہوا کرتی۔ اس میں سفورہ اس کو اسٹیبلش ہونے کے لیکچرز دیتی تھی۔ تنگ آ کر اس نے سفورہ کی فیملی سے ملنا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ سفورہ نے اپنی دوست تصویر اٹھا کے دکھائی کو 2-3 دفعہ سیکورٹی گارڈز رکھوا کے دیے، لیکن اس لڑکی کے پاس زیادہ دن تک کوئی گارڈ نہیں ٹکتا۔ پچھلے ہفتے اس نے پھر سے سفورہ سے کوئی قابل بھروسہ گارڈ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ سفید بالوں والا مینیجر ان دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، جیسے ٹینس کے میچ میں گیند کا نظروں سے تعاقب کر رہا ہو۔ اوکے، کیف ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم کیف اپنی کزن سفورہ سے کہو گے کہ وہ اس لڑکی سے تمہاری سفارش کرے اور تمہیں اس کے پاس گارڈ کی جاب دلوا دے۔ ویسے بھی تم نے چند سال پہلے ایک سیکیورٹی کمپنی میں 2 ماہ کے لیے کام کیا تھا۔ تمہارے پاس تجربہ بھی ہے اور تمہیں ضرورت بھی ہے۔ مجھے امید ہے سفورہ تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ تصویر رکھی اور مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ بالآخر معاملہ کیف کی سمجھ میں آنے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں سفورہ کی دوست کا گارڈ بن جاؤں اور اس کا اعتماد حاصل کروں، مگر کیوں؟ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ سختی آئی۔ ایسے کاموں میں کیوں نہیں پوچھتے، کام کی قیمت پوچھتے ہیں۔ سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ چند لمحے کے لیے سیٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ ساری خوشبوئیں مر گئیں۔ اب بس صرف ایک احساس یرغمالی تھا۔ دیکھیں، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اتنا تو بتائیں، مجھے اس کے پاس جاب کر کے کرنا کیا ہے؟ میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے مسئلے ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔
माहिर फरीद ने बेबस होकर मैनेजर को देखा। बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से इशारे उचका दिए, फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल के कैफ के सामने रखी। उस पे एक रकम दर्ज थी। कैफ ने रकम के हिंद से पढ़े, फिर सिफर गिने, 1 बार 2 बार। इसकी आंखें ताज्जुब से फैली। नजरें उठे, माहिर को देखा। बदले में आप क्या चाहते हैं? इतने पैसे कोई नेक काम के लिए नहीं दिया करता कैफ, वो सपाट से अंदाज में बोला। कैफ ने पर्ची पे दोबारा रकम पढ़ी, फिर सर झुका दिया, इतना कि थोड़ी सीने से लगने लगी। किसी लड़के का गार्ड बनने का मतलब है साई की तरह उसके साथ रहना, उस पर नज़र रखना, उसको नुकसान पहुंचाना। ये मुझसे नहीं होगा। अब सर अभी तक झुका हुआ था। माहिर फरीद कुछ देर इसके झुके सर को घूरता रहा, फिर उठा और टाई की नाट टीली की। कैफ ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो सोफे के पीछे चला गया और खिड़की के सामने चक्कर काटने लगा, दाएं से बाएं, पिंडोलम की तरह। वो जैसे कुछ सोच रहा था, फिर कदम रोक के दूर बैठे कैफ को देखा। ठीक है, ना मानो मेरी बात, फिर क्या करोगे? इसकी आवाज़ में नरमी थी, जैसे समझा रहा हो। कारोबार में नुकसान और कर्जों ने तुम्हारी सोशल लाइफ ख़त्म करके रख दी है। मर्द का माशी तौर पर एस्टेब्लिश ना होना उसकी इज्जत आधी कर देता है। वो लोगों से मिलना छोड़ देता है, लाउंज लिजर्ड बन जाता है, घर से नहीं निकलता, और निकलता है तो ऐसे जूते पहन के। कैफ ने चौंक के अपने जूतों को देखा। सफ़ेद जोगर्स अब मटियाले हो चुके थे। इसने पैर कदरे पीछे कर लिए, लेकिन वो इनको छुपा नहीं सकता था। दूसरी तरफ मेरी ऑफर है। माहिर फरीद वापस उसके सामने आकर बैठा। मेरे लिए सिर्फ 2 माह काम करो, सिर्फ 2 माह, और साथ अपनी फोटोग्राफी जारी रखो और अपना नया बिजनेस प्लान बनाओ। 2 माह ख़त्म होते ही तुम्हारा बिजनेस खुद सेट करवा दूंगा। मार्केटिंग, नेटवर्किंग मेरी टीम सब कर लेगी। सिर्फ 2 माह। विक्ट्री की 2 उंगलियां बना के दिखाई। आप अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? माहिर फरीद पीछे को हुआ और टांग पे टांग जमाई। अब के बोला तो आवाज़ में भरमी थी, तुम मेरा काम करोगे या नहीं? कैफ जमाल का चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। ओह, आप जल्दी में हैं। अगर मैं जाके सफोरा को बता दूं कि कोई उसकी दोस्त को स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है तो? वो कैफ को चंद लम्हे देखता रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा और नफी में सर हिलाया। तुम ये नहीं करोगे। ये कहते हुए उसने तस्वीर उठाई। कैफ को तस्वीर की बैक नजर आई। वहाँ कुछ लिखा था, 5 अल्फाज। आपको कैसे मालूम कि मैं ये नहीं करूँगा? वो ताज्जुब से बोला। माहिर फरीद ने जवाब नहीं दिया। उसने लेदर वाली डायरी खोली। कैफ की नज़रें नीचे झुकी। वो जिसे डायरी समझ रहा था वो दरअसल फोटो एल्बम थी। अगले ही लम्हे उसका सांस रुक गया। पहले सफ़े पर ऊपर नीचे 2 तस्वीर थीं। ऊपरी तस्वीर एक स्याह बालों वाली लड़की की थी। वो उसमें मुस्कुरा रही थी। निचली तस्वीर उसी लड़की की थी, लेकिन उसकी आंखें नीलो नील थीं, पेशानी जख्मी थी और पलकें बंद थीं। वो शायद किसी लाश की तस्वीर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़े पलटाने लगा। हर सफ़े पर ऊपर एक लड़की की ज़िंदगी से भरपूर तस्वीर होती और नीचे जख्मी या लाश जैसी तस्वीरें मुख्तलिफ लड़कियों की थीं। इसने छठा सफ़ा पलटाया। वो खाली था। इसने ऊपरी खाने में सबज आंखें वाली लड़की की तस्वीर डाल दी। नीचे जगह अभी खाली थी। कैफ अपनी जगह से हिल नहीं सका। अतराफ में सारी खुशबुएं दम तोड़ गई थी। अब सिर्फ काफूर की बू थी जो अंदर बाहर फैली थी। माहिर फरीद ने खुली हुई एल्बम परे धकेली और नजरें उठा के कैफ को देखा। फिर इसने 2 फिक्रे बोले। वो 2 फिक्रे उसकी सारी गुफ्तगू पे भारी थे। कैफ जमाल ने रुकी हुई सांस खारिज की। पर्ची पे लिखे सिफर गिने। ये उसके कर्जे उतारने के लिए काफ़ी थे, और इन 2 फिक्रों के बाद इसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। वो सिर्फ 2 माह के लिए ये काम कर सकता था। मैं तैयार हूँ। माहिर फरीद मुस्कुराया। गुड बॉय। फिर मैनेजर को इशारा किया। इसने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाल के कैफ के सामने रखा। ये काम के अलावा है, सिर्फ इसलिए कि तुम नए जूते खरीद सको। आइंदा किसी वर्किंग मीटिंग पर ऐसे जूते पहन के मत आना। नरमी से तनबीह की। अब तुम जाओ, मालिक तुमसे खुद राब्ता कर लेगा। सफ़ेद बालों वालों की तरफ इशारा किया। कैफ ने एक मलामती नज़र उस पर डाली, पैकेट उठाया और वहाँ से उठ गया। मुझे इस लड़के पर एतबार नहीं है माहिर। इसके जाते ही मालिक नाखुशी से बोला। एतबार तो मुझे तुम पे भी नहीं है, लेकिन हम साथ काम कर रहे हैं ना? वो आम से लहजे में कहते हुए उठा और खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। दोपहर की सुनहरी रोशनी सीधी उसके चेहरे पे पड़ने लगी। माहिर ने आंखें बंद कर लीं। माहिर, मैनेजर ने पुकारा। इंतकाम के सफ़र पर निकलने वाले को चाहिए कि 2 कब्रें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। और जानते हो इसे क्या चीज़ कब्र तक ले गई थी? अपने बेटों की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था, सर्द सी सरगोशी में। मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक।
میز پہ یوں ہی البم کھلا رکھا تھا۔ مالک نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے چھٹا صفحہ پلٹایا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، پورے جہاں کی بیٹی کشمال